یہ اس بستی کا نام تھا. وہاں کے رہنے والے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. قبروں کے سجدے، بزرگوں کے سجدے، بتوں کے سجدے، اللہ کے سوا اوروں کی سور و پکار، یہ ان کا وتیرہ تھا. تو پروردگار نے کیا کیا؟ ان میں پیغمبر روانہ کر دیے. ایک بھی آیا، دوسرا تیسرا بھی آیا، اور آ کے انہوں نے اللہ کی توحید و وحدانیت کا اعلان کیا. قوم کیا کہنے لگی ہے؟ قوم کہنے لگی ہے جس دن کے تم آئے ہو ہماری بستی میں نحوستیں پڑ گئی ہیں. پیغمبروں کو کہنے لگی ہے قوم منحوس، معاذ اللہ، نحوستیں پڑ گئی ہیں. یہ پیغمبروں کو کہنے لگی ہیں. اب پیغمبر جواب دینے لگے، قالوا طائرکم معکم، ہماری وجہ سے نحوستیں نہیں، نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، جو تمہارے شرکیہ اعمال ہیں، کفریہ اعمال ہیں، ناپ تول کی کمی ہے، اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی ہے. یہ نحوستیں پڑی ہوئی ہیں، تمہاری نحوستیں تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں تو رب نے بھیجا ہے جا کے انہیں پیغام سناؤ، ہم تو پیغام سنانے آئے ہیں. آوازیں اونچی ہونے لگیں اور وہ پیغمبروں کی طرف بڑھنے لگے ہیں تاکہ پیغمبروں کو ماریں. آوازیں اتنی اونچی ہوئیں اور ایک کنارے سے دیہاتوں میں بات کی جائے ایک جگہ تو آواز دور دور تک جاتی ہے. آواز پہنچی تو وہ نوجوان جس کا نام مفسرین نے لکھا حبیب نجار، حبیب اس کا نام ہے، اور نجار وہ ترخانوں کا کام کرتا ہے، مستریوں کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے. وہ حبیب نجار آ گیا دوڑتا دوڑتا. میرے رب کو اس کی ادائیں بھی پسند ہیں، تو میرے رب نے فرمایا جاء من اقصى المدینة رجل یسعی، شہر کے اطراف سے اور کسے پنڈو اٹھ کے کنارے وچوں ایک نوجوان آیا، یسعی، دوڑتا ہوا آیا ہے، جڑا اللہ دے دین وال ٹرے، جو اللہ کے دین کی طرف چلے. میں رب کو اس کے قدم اٹھانے اور اس کی ادائیں بھی پسند ہوتی ہیں، اور میں رب ان اداؤں کو قرآن بنا دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ، بڑی اچھی کلام ہے یہ رب دی، پر رب نے یسعی دا لفظ ذکر کر کے او دی ادا نو بھی قرآن دا کی بنا دیتے ہے. حصہ ساری دنیا چ کروڑا حافظ قرآن پڑھن گے تے او دی ادا دا بھی ذکر کرن گے. اس وجہ نال جیڑا مسجد آندے ہو، اے جمعہ پڑھن آندے ہو، اے توحید دے مسئلے سنن آندے ہو، قرآن سنن آندے ہو، انج نہ سمجھیا کرو کہ اسی ایویں ٹری آنے یا نہ، تو آڈا ایک ایک قدم اللہ دے ہاں لکھیا جا رہے ہیں. ایک قرآن پہ دسدا ہے گل. اور وہ نوجوان دوڑتا ہوا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اور نبیوں کو اس نے پیچھے کیا اور نبیوں کے سامنے ڈھال بن گیا. نبیوں کے سامنے ڈھال بن گیا، دیوار بن گیا،
اور خود خطاب کرنے لگا، نبیوں کو اپنے حصار میں لے لیا، خبردار کوئی نبیوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کیونکہ یہ دین کے وارث ہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ ہے، علماء حق، علماء ربانیین، یہ علماء ربانیین، ان علماء، ان کا اعزاز و اکرام اور ان کے ساتھ رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان پر اپنی جان وارنا، یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ تم دین کی حفاظت میں لگے ہو۔ اور یہاں سے یہ بات ہے، وہ حبیب نجار سامنے ہو گیا اور سامنے ہو کے کہنے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، کیا کہ یا قوم، اے میری قوم، کوئی جملہ گندا نہیں بولا، او فلانے ٹھینگے ہو، اوے نبیاں نو مارن لگے ہو، او برے ہو، نا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، کرو کیا، اتبعوا، پیچھے ٹرو، کیے جی، اتبعوا، یاد رکھ لو، اتبعوا، پیچھے چلو، پیچھے ٹرو، کنہ دے، المرسلین، کنہ دے، پیغمبروں کے بات سمجھنا ذرا دھیان سے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پورا یورپ کہہ رہا ہے، پورا مغرب کہہ رہا ہے، پیچھے چلنا ہے امریکہ کے، جو امریکہ کہے وہی ہوگا، جو امریکہ بولے وہی ہوگا، جو امریکہ مرضی رکھے وہی ہوگا۔ یہ دنیا میں ہر جگہ، اسلامی ممالک میں بھی وہ اسلام نہیں، جمہوریت کا نام لے کے بے حیائیوں کے طوفان کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا جی، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلو مغرب کے، پیچھے چلو یورپ کے، پیچھے چلو ہندوؤں کے، پیچھے چلو یہودیوں اور عیسائیوں کے، پر قرآن کیا کہتا ہے، اتبعوا المرسلین، پیچھے چلنا کس کے ہے؟ پیغمبروں کے چلنا ہے۔ اب سمجھ آ گئی، دین اسلام میں تم نے جسے فالو کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ قرآن ہے، وہ دستور ہے، وہ کتاب ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جنہیں حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنی جان مال سارا کچھ قرآن و سنت کے احکامات پر لوٹانا ہے۔ تم نے یہ نہیں کرنا مغرب کس طرح راضی ہوتا ہے، امریکہ کس طرح راضی ہوتا ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم افغانستان کی حکومت، طالبان کی حکومت ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ رب کہتا ہے بے فکر رہو، تمہارا سارا بھی یہ تسلیم کرے گا، ہر کوئی تسلیم کرے گا۔ میں تو بندے کو اس نکر پہ لے آتا ہوں جب وہ چیخے مار کے کہتا ہے
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ فرعون وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، ادا مانا کیے میں کسے نو رب نہیں مندا، میں آپے سب کچھ جاں، میں آپے رب ہاں، میرے تو وڈا کوئی بھی نہیں، طاقت، جرت، کنٹرول، فوجیں، مال، اقتدار، سلطنت، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ انا ربکم الاعلی یہ نعرہ لگاتا ہے، کہندہ ہے جنوں میں مننا ساری دنیا انہوں مننے گی، تے جنوں میں نہ مننا انہوں ساری دنیا نہیں مننے گی۔ پر میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں، وقت کا انتظار کر، وقت آئے گا ساری دنیا موسیٰ کو مانے گی۔ ساری دنیا مانے گی، میرے مولا کیسے؟ موسیٰ تو اکیلا ہے، موسیٰ کے ساتھ اس کا بھائی ہارون ہے، دو بندوں کو دنیا کیسے مانتی ہے؟ فرمایا دیکھنا ذرا منظر، مانتی کیسے ہے؟ او فرعون کو لاہو لشکر سمیت پانی میں اتارا، جب پانی کا چلاؤ شروع ہوا، اب فرعون کیا کہنے لگا؟ جو پہلے کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں کسی کو نہیں مانتا، میں مانوں تو دنیا مانتی ہے، اب وہ کیا کرنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لے آیا اس الہ پر، او الہ جس کے سوا کوئی معبود اور پکار اور حاجتوں کے لائق نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی چھوٹے سے لشکروں کو بڑے لشکروں پہ غالب کر دیتا ہے۔ یہ میں رب ہوں۔ اب وہ دہائیاں دینے لگا ہے، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کیے جی، وَأَنَا مِنَ ہاں مسئلہ سمجھانا ہے نا، مسئلہ میں قرآن تو سمجھاؤں گا، یہ رولا پہ ہے من دے جی، تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم تو ابا بھی کرے گا، بے فکر رہو، تسلیم کرو گے تسی منو گے، پر گالے تواڈے مقدرن جو تک ڈنڈے نہ پون، چھتر نہ پون، تسی تسلیم نہیں نہ کر دے۔ یہ بھی تواڈا وڈا وڈیرا فرعون یہ بھی کہندا سی کہ میں تسلیم نہیں کراں گا، تے جدو دو غوطے لگے نے کی آہد ہے آنا من المسلمین، اوہ میں مننا، میں سارے انو مننا، اوہ میں رب نو بھی مننا، اوہ میں جنو آخ دے انو مننا۔ رب آکھیا آل آنا پتر ہون پیا مننے، جدو منن دا وقت سی او تو نہیں منیا تے ہون منن لگے ہیں، ہون تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ عزت و وقار کے ساتھ، جرت و بہادری کے ساتھ کھڑے رہنا، پوری دنیا کہہ رہی ہے عورتوں کے حقوق دو، سن دے پہ ہو نا جی، کابینہ دا اعلان تے کر دیتے ہیں، پر او دے وچ جنانیاں کوئی نہیں نے۔ یہ کی ہو گیا؟ رولا پہ گیا۔ پر میں آخدہ ہوں نا، میری گل بھی سنیا کرو نا، میں آخدہ
او میاں انہاں اے دنیا نو دسیا ہے الحمدللہ افغانستان وچ جنے جیندے پے، اے انہاں دسیا ہے بھئی ایتھے جنانیاں دا کام نہیں، کنہاں دا کام ہے؟ کنہاں دا کام ہے؟ ہاں جنانیاں دا کام میں بگرام ایئر بیس تو رات بتی بند کر کے نسنا، جنانیاں دا کام میں کابل ایئرپورٹ تو نسنا، افغانستان تو نسنا، اے جنانیاں دا کام میں۔ جنیاں دا کی کام میں؟ ڈٹ جانا، کھلو جانا، تے آخنا ہے جے کوئی کسر رہ گئی ہے تے پھر آ جاؤ۔ آکھیا مجاہدین نے، انہوں نے کہا تُسی سمجھیا سی 20 سال سے تیاری کیتی ہے، تو آڈے واسطے خیر نہ 100 سال دی تیاری کر کے آئے۔ تو آڈے واسطے تیاری اساں 100 سال بھی کیتی ہے، پر او رولا تے پہ گیا دنیا جی عورتاں نو حقوق نہیں پہ دین دے۔ عورت نو حق دیتے ہیں میرے نبی نے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تو وڈی عورت کوئی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو وڈی عورت کوئی ہے؟ امہات المومنین تو کو وڈیاں عورتاں ہیں نے، انہاں نو میرے نبی نے کتھے رکھے ہے؟ کتھے رکھے ہے؟ مسلمانوں انہاں نو کٹی چ بٹھا لو، اے مغربی ایجنڈے تے مغربی یلغاراں تے سارے سن کے میڈیا نہیں عورت دا کوئی حق تے ہے، ہاں ہے وے حق، پر سمجھو حق ہے کتھے وے، اے سمجھنے والی گل ہے۔ عورت دا حق کے گھر دے اندر، مرد جے بادشاہ وے تے عورت ملکہ وے، عورت کیے ملکہ وے، گھر دے وچ گھر دی نگرانی، بچیاں دی تربیت، انہاں دا کھان پین، انہاں دا رہن سہن، خامد دا خیال، او دے گھر دا خیال، او دی عزت و آبرو، او دے مال دا خیال، اے عورتاں دے حقوق نے۔ تے جے اے حقوق دئیے تے پھر یاد رکھو عورت بن دیئے فاطمہ الزہرا، جے عورت بنے فاطمہ الزہرا تے پھر او دے بطن چوہاندہ ہے حسن تے حسین۔ عورتاں بنا دیتیاں نے تساں پارلیمنٹ دیاں تے بازاراں دیاں زینتاں، اے عورت دے حق نہیں، اے عورت دی تذلیل ہے، اے ذلت ہے عورت دی۔ عورت دی عزت کیڑی تھاویں؟ گھر دے اندر۔ خدا دی قسم ہے جے عورت دا عزت دا مقام کوئی ہور ہوندا تے سونا مرشد اوہی مقام دیندا۔ مسجد نبوی دے وچ جاگ دے پیو کوئی نہیں، میں گلاں کرنا بالکل صاف تے کھلیاں تے ریالٹی تے مبنی۔ مسجد نبوی وچ مشاورتی میٹنگاں ہوندیاں نے، جڑی اج پارلیمنٹ بنوں کے کروڑاں ارباں روپے عوام دے ضائع کر کے موجاں لیندے نے، سوائے لڑائی تے پنڈی تے گل ہی کوئی نہیں، یہ جمہوریت ہے۔ صحابہ بیٹھے نے کتھے تے تھلے کیے کھجور دے پتے تے او دے نال نکے نکے سنگریزے پتھر، انہاں اتے بیٹھے نے۔ فیصلے کتھے پہ کدے پہ ہوندے نے؟ ایران تے روم سپر پاوراں دے فیصلے مسجد نبوی دے وچ پہ ہوندے نے۔ اے وے مسلمان دی شان، اے جڑے لوگ آئے نے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے۔ پتہ لگدا ہے کوئی علماء آئے نے، انہاں دے چہرے تو ویکھیے خدا دی قسم، میں تے انہاں دے چہرے تے انہاں دے کپڑے ہی ویکھداں تے ویکھ کے انج آدا ہے صحابہ دا دور یاد آ جاندا۔
مجاہدین لڑدے پے نے، ہاتھ چ اللہ اللہ بندوق پیراں چ جتی کوئی نہیں، ایتھے امریکن بوٹ تے ایتھے فلانیاں وردیاں مار مار چھتر ہونا، اتھے سارے لمیاں کر دیتا ہے، سارے گئے کروڑاں ارباں ڈالر سارے غرق ہو گئے، تے کنن نال مقابلہ وے اللہ اللہ جنہ پھٹے ہوئے کپڑے پائے، سکے ٹکڑے پہ کھاندے۔ اے ہن جا رہے نا تواڈے صحافی بھی سارے، کل ایک صحافی پہ دسدا ہے کہ میں گیا تورخم بارڈر دے اتے، اتنے چیک پوسٹاں لگیاں نے تے مجاہدین کھلوتے نے، چیک کردے نے، بڑے آرام نال دھیمے مزاج نال گفتگو کردے نے، منو بٹھایا ہے تے چاہ سی انہاں دے کول، تے میں ویکھیا انہاں دی حالت بڑی عجیب سی، لیکن انہوں نے اپنے رب تے بڑا یقین سی، منو بار بار کہہ رہے سن چائے پیو، پھر انہاں دا کھانا آ گیا ہے، اے کل دی زبان دس رہے ہیں، کھانا انہاں دا آیا ہے، کہندا ہے میں ویکھ کے حیران رہ گیا، چنے نے تے سکے ٹکڑے، فاتح دنیا فتح کیتی ہے انہوں نے، پر انہاں دا کھانا کی یہ سکے ٹکڑے تے چنے، کہندے نے وہ ایک ایڈے جے پانڈے وچ آئے نے، ٹکڑے بھی آ گئے نے، تے منو کہن لگے نے تو بھی کھا، ہن بندے زیادہ سن تے ٹکڑے تھوڑے سن، سالن بھی تھوڑا سی، پر خدا دی قسم میں ویکھیا انہاں دے دل بڑے بڑے بڑے، انہاں منو شامل زبردستی کیتے، انہاں کہا تو بھی کھا، مہمان ہے ساڈا۔ اس صحابہ دے دور دیاں یاداں نے، 5 شیر جدو فتح ہون لگے نا ہن تازہ، مجاہدین جو اس وادی جو اترے نے اللہ دی مدداں نال سن، ننگے پیروں لڑدے نے، تے خود وہ مجاہد کہہ رہے ہیں 3 دن دا میں بھکھا ہوں، رات دن پہ لڑنا، بھکھا تے پیاسا، میں خدا دی قسم ہے کسے ملک تے وطن تے زمین تے دھرتی واسطے نہیں پہ لڑدا، میں اسلام واسطے پہ لڑنا۔ وہ پاؤں میں جوتا نہیں، 3 دن کا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ ایک جگہ ہم داخل ہوئے، وہاں میں نے دیکھے چند میوہ جات کچھ پڑے ہوئے ہیں، سننے کی بات ہے، میوہ جات کچھ پڑے ہوئے ہیں، میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ کچھ کھا لوں، میرے کمانڈر نے مجھے کہا اپنا ہاتھ واپس لے لے، یہ ہمارا مال نہیں، یہ عوام کا مال ہے۔ یہ باتیں یہ لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو، یہ جمہوریت کے نام پہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اس ملک کا، تباہی پھیر دی انہوں نے اس ملک کی، بلوں میں اور ٹیکسوں میں غرق کر دیا، اور ابھی بہتری آ رہی ہے، ابھی بہتری آ رہی ہے، ابھی بہتری آ رہی ہے، یہ لالی پاپ منہ میں دے دیا ہے، اسے چوسو۔ لیکن وہ یہاں اربوں خربوں ہمارے پیسے یہ خود اپنی ذاتوں پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں چند میوے ہیں اور بھوکے بھی ہیں، لیکن اس نے کہا یہ نہیں، یہ ہمارا مال نہیں، یہ کس کا مال ہے؟ عوام کا مال ہے، خبردار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہوتا ہے اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام، اور یہ یورپ کی اتباع میں نہیں آتا، محمد عربی کی اتباع میں آتا ہے۔ یورپ کہتا ہے
عورتوں کو حقوق دو. کون سے حقوق؟ بے حیائی دا نا حقوق رکھے نے. سمجھ آ گئی کوئی نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے پیسے دیں گے، مال دیں گے، اپنی عورتوں کو اللہ معاف فرمائے ننگا کرو، انہیں چھوٹے مختصر کپڑے پہناؤ، جس پر ہمارا دل کرے ہم لے جائیں، تم کو روکنے والے نہیں. اور لے کے بھی کس عنوان سے جاتے ہیں؟ تعلیم کے عنوان سے. ہم پڑھائیں گے، اور پھر جو یونیورسٹیوں، جو کالجوں، جو وہاں حال ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. اور انہیں نام دیا گیا لیونگ ریلیشن شپ. بدکاری اور زنا کا نام رکھا لیونگ ریلیشن شپ. ایک گھر میں رہے ایک مرد اور ایک لڑکا، ایک لڑکی رہے بغیر نکاح کے. یہ زنا ہے، بے غیرتی ہے، یا عورتوں کے حقوق ہے؟ کیوں جی؟ ہاں، اے نو عورتوں دے حقوق نہیں کہندے. پارلیمنٹ وچ آنا تے بہنا اگر اے عورتوں دے حق ہوندے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے فقیہ امت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو لا کے صحابہ کی کیا لگتی تھیں؟ کیا لگتی تھیں؟ ماں کو لا کے بیٹھاتے، پر میرے مرشد نے بٹھایا، میرے مرشد نے بٹھایا، پردے میں بٹھایا. دھیان سے، پردے میں بٹھا کے لایا اور پھر صحابہ میں بٹھایا نہیں، گھر میں رکھا ہے. عورت کا حق کہاں ہے؟ گھر کے اندر ہے. عورت کا حق بازاروں کے اندر نہیں. جی عورتوں کی کرکٹ ٹیم بناؤ، اور کم مک گئے نے جی کرکٹ ٹیم عورتوں کی بننی ہے. یہ کام مردوں کے ہیں، تو انہوں نے مردوں دا ہی اعلان کیتے ہے. کیوں کیتے ہے؟ انہوں دے سامنے قرآن ہے. قرآن کی کہندا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میرے نبی نے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پھر یورپ کے پیچھے نہ جانا، پھر امریکہ کے پیچھے نہ جانا، پھر مغرب کے پیچھے نہ جانا. پھر کس کے پیچھے میرے مولا جاؤں؟ سورہ آل عمران ہے، گھروں میں جا کے خود دیکھنا. وہ سورہ آل عمران میں فرمایا فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو. میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کی غلامی کرو. یہاں پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں اتبعوا المرسلین، پیغمبروں کی پیروی کرو. حبیب نجار قوم کو کہہ رہا ہے پیغمبروں کی پیروی کرو، اپنی من مانی نہ کرو. کون پیغمبر؟ کون پیغمبر؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو جو تم سے مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتے. قرآن سنا دینے، گھروں کھان دینے تے گھر جاج کے کھان دینے. آخ دے کی نے قرآن سن لو. تقریران دا مول ہیں جی، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ کدے آج تک مول منگیا ہے کوئی؟ ہیں جی، آکھیا وہ بڑی محنت کی تھی، قرآن سنایا ہے، کڈو ذرا پیسے باہر. ہیں نہیں تے پھر جی خالص سنایا ہے تے اللہ دی رضا واسطے سنایا ہے، پھر بھی کوئی گل نہ مننے، پھر او دا کی کہہ سکتے ہیں؟
یہی درد کا انداز حبیب نجار بے نے بھی رکھا ہے۔ اوے اینا پیغمبران دے پیچھے ٹرو جڑے تواڈے کولوں پیسے کوئی نہیں منگ دے، زمیناں نہیں منگ دے، مکان نہیں منگ دے، جائیداداں نہیں منگ دے، او سرداریاں نہیں منگ دے، عہدے نہیں منگ دے، تے او کہندے نے ساڈی گل سن لو، ساڈی گل کیے اے کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ پرچم پہ لکھتے ہیں، کی لکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی پیغمبروں کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت، اسی پر آؤ، اسی پہ قائم رہو، ہم تم سے کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتے۔ حبیب نجار کہہ رہا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے چلو، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ میرے نبی، میرے مرشد نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی بندہ میرے بعد تم میں سے زندگی گزارے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ میں دنیا تو ٹر جاؤں گا تے میرے بعد تسی آؤ گے، تسی کی دیکھو گے؟ بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اسلام یہ ہے، میلاد منانا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے تعزیے نکالنا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے چھریاں چلانا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے نوحے مرثیاں پڑھنا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے گھوڑا نکالنا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے میلاد کا جلوس نکالنا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے سبیل لگانا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ ناچ گانا کرنا یہ اسلام ہے۔ ہر ایک تشریح کرے گا اسلام کی، پر تم یاد رکھنا میرا فرمان کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، تم نے پگڑیاں، آستانے، داڑیاں، تسبیحاں نہیں دیکھنی، تم نے کیا دیکھنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم کرنا ہے، میری سنت دیکھنی ہے۔ میں نے مدینے میں کتنا وقت گزارا؟ 10 سال۔ مکے میں کتنا گزارا؟ 13 سال۔ میں نے اگر میلاد کا جلوس نکالا ہے تو تم بھی نکال لو۔ میں نے 12 ربیع الاول کو جلوس نہ نکالنے کا کہا ہو، میرے صحابہ نے نکالا ہو تو تم ضرور نکالو، پر میری سنت میں یہ نہیں ہے۔ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت عبد الرحمن، حضرت حمزہ کی، عبداللہ بن جاش کی، باقی بڑے بڑے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، پر میں نے کسی بھی شہادت پہ سینہ کو بھی نہیں گنوائی، تعزیے نہیں نکلوائے، جلوس نہیں نکلوائے۔ میں نے سفر کو یہ نہیں کہا کہ سفر کا مہینہ نحوستوں والا ہے، میں نے یہ کوئی نہیں کہا، میری سنت میں یہ موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کس کو دیکھنا؟
اچھا جی کنوں ویکھنا جے کہ بندیاں نو ویکھنا جے کہ لوکاں نو راضی کرنا جے؟ میری سنت کو دیکھنا اور کس کی سنت کو؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کدی سنت نو؟ میرے ابو بکر دی سنت ویکھیو، میرے عمر دی سنت ویکھیو، میرے عثمان دی سنت ویکھیو، میرے علی المرتضی اللہ دین دے سارے تے رضا مندیاں تے رحمتاں ہون، انہاں سارے دی سنت ویکھیو، انہاں نے کام کیتے نے تے تسی بھی کام کریو، جے انہاں نے کام نہیں کیتے تے تسی بھی کام نہیں کرنے۔ اے کون نے؟ اے جملہ سنان لگیا سن، اس لفظ تے آیا ماں، اے کون نے؟ سنیو ذرا دھیان جاگ دے پے ہو۔ اے کون نے؟ دنیا کہندی ہے بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ابو بکر حق کھا گیا معاذ اللہ، عمر کھا گیا حق، عثمان نے انج کر دیتے ہیں، اور دنیا تے بکواس کرے پہ کرے، پر میں رب تے رب دا نبی کی پہ آخنا وا، میں نبی آخنا المہدیین، اے ہدایت یافتہ جے۔ اے کی نے؟ اے کون پہ کہندہ ہے؟ اے میرا مرشد محمد کریم سرٹیفکیٹ پہ دیندہ ہے، اس تو بعد کسے سرٹیفکیٹ دی لوڈ ہے وے نہیں، کوئی پیا بکے تے پیا پہنکے تے پیا کی مرضی پیا کوے، او دے اتے لعنتاں ہومن خدا دی۔ صحابہ نو کس سے اور سرٹیفکیٹ دی لوڈ نہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے آوے میرے نبی دے دیتے المہدیین، تے رب نے بھی ہے، رب نے بھی مٹھے مٹھے ہوئے ہو بھائی کوئی نہیں دیتے دیتے ہیں۔ سنو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم۔ اے جنہ دیاں صفات نے، اے میرے صحابہ دیاں صفات نے، متقین نے نا اے صفات نے، جنہ دیاں اے صفات نے، او اللہ دی راہ وچ خرچ بھی کر دے نے، تے او پہلی کتابہ تے ایمان بھی رکھ دینا، تے قرآن تے بھی ایمان، تے آخرت تے بھی ایمان ہے انہاں دا۔ اے کون نے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس صحابہ ہدایت یافتہ نے، میرے نبی نے فرمایا تم نے خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا ہے، کیوں جی؟ المہدیین، او کی نے؟ ہدایت یافتہ نے، تے حبیب نجار نے بھی آکھیا ہے انہاں نبیاں دے پچھے ٹرو جڑے پیسے نہیں منگ دے، دولتاں نہیں منگ دے، سوال نہیں کر دے، او کی نے؟ ہم مہتدون، او کی نے؟ ہدایت یافتہ نے۔ تقریر دے چل دی پئیے تے تقریر دا بڑا اچھا مقام آ گیا ہے، حبیب نجار نے توحید دا مسئلہ بیان کیتے تے پھر توحید دے مسئلے اتے جان بھی دیتی ہے۔ اے تذکرہ زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔